نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 60 سے 82 تک، آیت 60 to 82 سورۃ الکہف. اس لیسن میں بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے کچھ بتا رہے تھے، سکھا رہے تھے. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ نالج کس کے پاس ہے؟ آپ نے جواب دیا مجھے، میں. اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی کہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہ کی، کہ سب سے زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے. اسی لیے ہم لکھتے ہیں نا واللہ اعلم، اس کا معنی ہوتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مجمع البحرین میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم اس سے جا کر ملو. کہاں؟ مجمع البحرین میں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں، یعنی کیسے جاؤں وہاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اسے تھیلے میں ڈال لو، اور جہاں تم مچھلی گم پاؤ وہاں وہ تمہیں مل جائیں گے. یعنی نشانی بتا دی. یعنی انہوں نے پوچھا نا کیسے جاؤں، یعنی کیسے پہچانوں وہ کہاں ملیں گے مجھے، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر پر روانہ کر دیا مچھلی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی پکڑی، تھیلے میں ڈالی اور اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ کر پھر آگے جا کر واقعہ انشاءاللہ جہاں جہاں آئے گا میں تفصیل بتاتی جاؤں گی کہ کس طرح ان کی ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے کیا کیا ان سے سیکھا، اور پھر عمومی طور پر اس واقعے میں ہم سب کے لیے کیا کیا اسباق ہیں. تو گویا موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سفر کر کے اللہ کے ایک بندے کے پاس پہنچے، اور یہ سفر اللہ کے حکم سے پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی وہ وقت یاد کرو. اور موسیٰ سے مراد موسیٰ ابن عمران ہے. موسیٰ علیہ السلام مشہور اللہ کے پیغمبر، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. انہوں نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے، یعنی اپنے شاگرد سے، جن کا نام تاریخ میں یوشع بن نون بتایا جاتا ہے. فتح کا لفظ خادم، غلام اور مجازن شاگرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. فتح کا لفظی معنی تو نوجوان ہوتا ہے، یعنی ینگ مین، لیکن مجازن یہ لفظ غلام، خادم، شاگرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اپنے شاگرد سے کہا لا ابرح، نہیں میں رکوں گا، یعنی میں چلتا رہوں گا. برح یبرح، برح مصدر ہے، کسی جگہ سے ہٹنا، زائل ہونا. میں ٹلوں گا نہیں، ہٹوں گا نہیں، یعنی باز نہیں آؤں گا، چلتا ہی رہوں گا. حتی، یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں. کہاں؟ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر. مجمع جمع ہونے کی جگہ، بحرین تسنیہ ہے بحر سے. اب یہ کون سے دو دریا ہیں؟ اگرچہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بحر احمر اور ابیض کے ملنے کی جگہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجمع البحرین کا ذکر کیا ہے. تو ایک طرف بحر ابیض اور دوسری طرف احمر. پھر بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ جگہ تھی کہاں، کیونکہ قصے کا اصل مقصود اس جگہ کی تلاش نہیں ہے کہ ہم سب سفر پہ نکل جائیں وہ جگہ جا کے ڈھونڈیں کہ کہاں ملے تھے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی کہ نام بتا دیتے جگہ کا، لیکن اشارہ کر دیا کہ وہ مجمع البحرین تھے. او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا صدیوں. حقب، حقبت ان کی جمع، اور اس کی جمع احقاب بھی آتی.
80 سال یا اس سے زائد مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن عمر کی رائے ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حقب ایک زمانے کو کہتے ہیں، یعنی زمانے کا ایک حصہ. مراد اس سے طویل مدت، غیر معینہ مدت. او امضی حقبا، یا میں غیر محدود مدت تک چلتا ہی چلا جاؤں گا جب تک کہ میں اپنی منزل نہ پالوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ موسیٰ علیہ السلام کی طلب علم کی محبت، شوق، ڈٹرمنیشن اور ہر طرح کی مشقت اٹھانے کا عزم، اور خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تک مجھے منزل نہ ملے میں اپنا سفر جاری رکھوں گا. ایک سفر تو ہوتا ہے جو ہم کسی دریا کے کنارے کرتے ہیں، اور زندگی بذات خود بھی ایک سفر ہے. حق کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں انسان کو کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کچھ سیکھنے کی طلب ہو، کچھ پانے کی یا کچھ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے اینڈ لیس ایفرٹ کروں گا جب تک کہ میں اسے پا نہ لوں. کسی بھی کام کے آغاز پر اگر انسان کی نیت، ارادہ اور ڈٹرمنیشن ہو پختہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو وہاں تک پہنچا بھی دیتا ہے. تو پیشن اور ڈٹرمنیشن کا ہونا بے حد ضروری ہے اگر آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں. ورنہ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں یا نہیں، ارادے بھی بناتے ہیں، خواب بھی دیکھتے ہیں، خواہشات بھی بڑی بڑی اونچی ہوتی ہیں، بہت تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی سی بات ہمارا ارادہ توڑنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی غلطی ہم سے کام چھڑا دیتی. چھوٹا سا کسی کے رویے سے ہم مایوس ہو کر سب کچھ ٹھپ کر دیتے. اب آپ سوچیے اپنی زندگی میں کسی ایسی خواہش کے بارے میں کہ جو باقی تمام خواہشات سے زیادہ ہے، یا کوئی بھی آپ نے اپنے لیے کسی منزل کا تعین کیا ہے، یا آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا پیشن ہے، کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ارادہ کیا؟ کیونکہ کہیں بھی جانے کے لیے، مثلا اگر آپ یہاں سے لاہور گاڑی لے جانا چاہتے ہیں تو کتنا فیول ڈالنا پڑے گا، کتنا ڈلوائیں گے؟ ٹینکی فل کرائیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ راستے میں رہنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، آپ کی منزل لاہور ہے، تو اس کے لیے فل ٹینکی چاہیے، اور اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کریں گے. اگر ایک پیٹرول اسٹیشن پر نہیں ملا تو آپ کہیں گے اچھا گاڑی چلے جاتے ہیں، لاہور کیا جانا، صرف ہے ہی کوئی نہیں، فیول ہی نہیں ہے. آپ کہیں اور جائیں گے، کہیں اور جائیں گے اور ٹینکی فل کرائیں گے، اور پھر آپ اپنا سفر شروع کریں گے. پھر آپ کو راستے میں کوئی خوبصورت باغ نظر آ جائے گا تو آپ ادھر ہی گھر بنا لیتے ہیں، آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نہیں رکیں گے. مشکلات بھی آئیں گے، آپ تھک بھی جائیں گے، شاید سونا بھی پڑے، تھوڑا سا رکنا بھی پڑے کسی وجہ سے، لیکن آپ پہنچ کر ہی دم لیں گے. کوئی جو مرضی کرے، کچھ بھی ہو، مجھے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، کر کے ہی دم لینا. جب تک سچا عزم نہیں ہوتا کام نہیں ہوا کرتے، اور صرف باتوں سے بھی نہیں ہوتے، کرنے سے ہوتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ڈٹرمنیشن نظر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، پھر جیسے بات ہوئی تھی کہ وائس اٹ، جو آپ کے دل میں ہے اس کو بولیں، بتائیں کسی کو، کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، شیئر کریں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر ہی ارادے بناتے ہیں، اندر ہی توڑ دیتے ہیں، خواہشات ٹوٹتی ہیں، بیٹھتی ہیں، خواب دیکھتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بس ختم بات. اور ایک یہ کہ آپ اظہار کرتے ہیں، اور خاص طور پر کس سے کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کیا؟ وہ گئے، مجمع اکٹھا کیا اور ان کو جا کے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی کر دیا اور اب میں یہ کروں گا. کس کے ساتھ ڈسکس کیا؟ لفتاہ، جس کے ساتھ سفر کرنا تھا. جی، کمپینین سے، اپنے جس کے ساتھ سفر کرنا تھا ان کو، کیونکہ اس کی منزل بھی وہی تھی. جب آپ اس شخص سے ذکر کرتے ہیں جو آپ کا ہم خیال ہو، اس کی منزل بھی وہی ہو جو آپ کی ہے، تو پھر آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے ذکر کرتے ہیں کہ جس کو بات ہی نہ سمجھ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو ڈسکریج کرے گا کہ یہ تو ہونے کا نہیں، یہ تم کس جہان کی باتیں کر رہے ہیں. عموماً ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے عزائم اور ارادے ان لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں جن کو ان سے کوئی دلچسپی کوئی نہیں.
لہذا وہ ایک ڈسکریجنگ بات کرتے ہیں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل سفر کے لیے، بلند منزل کے لیے اچھے ساتھی اور ان کی انکریجمنٹ اور ان کے ساتھ اپنے ارادوں کی شیئرنگ، یہ ان کو مزید پختہ کرنے میں مدد دیتی. اور یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ پرومس بھی ہوتا ہے. جب آپ اپنے ایک ارادے کو کسی کے ساتھ ذکر کر لیتے کہ میں ایسا کرنے والا اور کر کے رہوں گا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب آپ وہ صرف آپ کے اپنے تک ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے. اور جب آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ناٹ لگ جاتی ہے، یعنی آپ اس کو ڈن کر دیتے ہیں، ایک طرح سے زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دعویٰ کر چکے ہوتے ہیں. اور جو دعوے کیے جاتے ہیں پھر وہ اگر پورے نہ کریں تو پھر انسان کو شرمندگی بھی ہوتی کہ میں کہہ کیا رہا تھا اور میں نے کیا کیا. کیونکہ آپ سے دوسرے کو طاقت ملتی ہے، دوسرے کو آپ سے ملتی ہے، اور پھر سفر آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی سفر کبھی آپ کو تنہا کرنا پڑے، کبھی ہوتا ہے نا کہ اکیلے جانا پڑتا ہے، اور کبھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا ساتھی ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر اچھا ساتھی ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل سفر مشکل نہیں لگتا. اور اگر آپ اکیلے ہو تو چند قدم، اگر مثلا کوئی کہے جاؤ اکیلے واک کرو ذرا سویرے سویرے، کیا ہوتا ہے؟ اکیلے ایکسرسائز کریں، 1-2 دن ہوگی پھر چھوڑ دیں گے، کنٹینیوٹی نہیں آتی، کمزور پڑ جاتے ہیں. کیونکہ انسان فی ذات ہی فی نفس ہی کمزور ہے. ہم سب کمزور ہیں، ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا، پھر ہم کمپینین کہاں تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے کمپینین بن جائیں؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات وہ ہم خیال نہیں ہوتے. بعض کہتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی کمپینین ہو، اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. بعض اوقات ہارون نہیں ملتا. تو خصوصاً اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کی دوستی، اللہ والوں کے ساتھ اپنے ارادوں کی شیئرنگ ضروری ہوتی ہے، جو انسان کو اس کے عہد یاد کراتے رہتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ لا ابرح، میں دم لوں گا ہی نہیں، رکوں گا ہی نہیں، چھوڑوں گا ہی نہیں جب تک نہ پہنچ جاؤں منزل پہ. ادروائز I'll keep walking, keep going, keep going. چلتا ہی رہوں گا، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا. کبھی ہم نے کبھی زندگی میں کسی کام کے کرنے کے لیے یہ کہا کہ کرتا ہی رہوں گا، کرتا ہی رہوں گا، کرتا ہی رہوں گا جب تک کر نہ چکو دم لوں گا ہی نہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایسا شوق ہی نہیں ہے کہ کچھ پائیں. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہے اللہ کے، وہی آتی ہے ان کے پاس، لیکن ایک جگہ ایک ایسی بات منہ سے نکل گئی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ سے ہی پوچھا، اور اللہ نے جب بتایا تو کہا خوش کر کے ہی دم لوں گا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ خود ہی وہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو باتیں انہوں نے جا کے وہاں سیکھی، کہ ہو نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ ایک وحی اتارتے، ایک پیسج اتارتے تورات میں سے، اور یہ سب کچھ لکھ کے دے دیتے کہ موسیٰ یہ بھی ہے، اس کو پڑھ لو، سیکھ لو، کافی ہے، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. انسان جب سفر کرتا ہے بہت کچھ سیکھتا ہے، گھر بیٹھ کے وہ نہیں سیکھ سکتا. کل ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ صحابی نے، جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، ایک حدیث سننے کے لیے 1 ماہ کا سفر، ایک نیا اونٹ خریدا، مال بھی لگایا، جان بھی لگایا، وقت بھی لگایا، سفر کیا، تکلیف مشقت. یہ بھی کہہ سکتا اچھا علم ہی حاصل کرنا ہے، کسی سے پوچھ لیتے، کسی اور کو پتا ہوگا، دوسرے تیسرے واسطے سے پتہ ہی کرنا ہے نا، کر لیتے ہیں اگر وہ انسان ہو تو. اور نہ تو ہر وقت ہی ڈیفیٹڈ ہے، شیطان کے ہاتھوں ہی گرے پڑے ہم تو. فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع بینہما، 2 دریاؤں کے اتصال کی جگہ، یعنی جو مقام طے ہوا تھا وہاں پہنچ گئے. نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. فاتخذ سبیلہ، بس بنا لیا تھا اس مچھلی نے اپنا راستہ. فی البحر، سمندر میں. سربا، سرنگ بناتے ہوئے، سرنگ کی طرح راستہ بنا کے اندر چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ
مچھلی رکھ لیں. اچھا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیوں، بعض جگہوں پر آتا ہے کہ کھانے کے لیے رکھی گئی تھی. بہرحال مچھلی کا انتخاب کیا گیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طالب علموں کے لیے مچھلی کا استعمال فائدہ مند ہے، بہت فائدے ہیں اس کے. تو ان کو حکم دیا گیا کہ مچھلی لے جائیں، اور جہاں مچھلی گم ہو جائے تو اسی جگہ وہ بندہ ملے گا، نشانی ہے یہ. تو موسیٰ اور یوشع دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو تھک گئے تھے، دونوں سو گئے، پتھر پہ سر رکھا سو گئے. اب ہوا یہ کہ مچھلی پر کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ مچھلی پر پانی کے چھینٹے پڑے. کہتے ہیں وہاں ایک چشمہ تھا جس کو آب حیات کہا جاتا تھا. مچھلی ویسے تو بنی ہوئی تھی، لیکن جب وہ اس پہ پانی کے چھینٹے پڑے تو مچھلی جاگ اٹھی ایک طرح سے، اور اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تھیلے سے نکل کے پانی میں چلی گئی. جب اس نے وہاں چھلانگ لگائی پانی میں تو یوشع کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ مچھلی تو وہ گئی. اور جب وہ گئی تو اس طرح گئی پانی میں جیسے زمین میں سرنگ ہوتی، سرنگ دیکھی کبھی ہم، ٹنل. اس نے پانی کے اندر ایک ٹنل بنا لیا اور وہ ٹنل اپنی جگہ قائم رہا. اور پھر وہ لیٹ گئے. جب دیکھا کہ مچھلی تو چلی گئی تو کہا کہ اب یہ سو رہے ہیں، موسیٰ جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا. وہ سو گئے. پھر دوبارہ اب جب اٹھے تو سفر تھا ابھی آگے، تو دونوں پھر چل پڑے اور کافی آگے گئے. پھر پتہ چلا، پھر وہاں بھوک لگی. جب مچھلی کھانے کی بات ہوئی تو کہا اوہ تو بھول گیا، مچھلی تو سمندر میں چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں خضر نے ملنا تھا، چلو واپس چلتے ہیں. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. فلما جاوزا، پھر جب دونوں آگے گزر گئے. جاوزا راستہ طے کر کے پار چلے جانا، اسی سے لفظ جواز السفر ہے، پاسپورٹ کے لیے آتا ہے. یعنی مچھلی بھول کے خود آگے نکل گئے. قال لفتاہ، کبھی اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو یوشع علیہ السلام کو کیسے یاد نہ رہا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے آگے کہ دونوں ہی بھول گئے. اب ایک تو یہ تھا کہ یوشع نے جب دیکھا تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتے دیکھے مچھلی چلی گئی، راستہ مل گیا، سو ایکسائٹیڈ. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالا کہ اچھا اٹھیں گے تو بتا دیں. جب اٹھے تو ان کو بھی خیال نہیں رہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی مچھلی کی بات نہیں کی کہ مچھلی ہے یا نہیں. آخر وہ تھیلا اٹھایا ہوگا، وہ ہلکا ہوگا، لیکن وہ ایسی بھول ہوئی کہ وہ راستہ یعنی وہ جگہ چھوڑ کے جہاں انہیں اصل میں ٹھہرنا تھا آگے چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ فلما جاوزا، آگے جب پہنچ گئے، قال لفتاہ، موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا آتنا غداءنا، لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ. غدا کہتے صبح کے کھانے کو، کھانا لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ تحقیق ملاقات کی ہم نے اپنے اس سفر میں تھکاوٹ سے. یہ لفظی معنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ پہلے پوائنٹ تک ان کو ایسی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی ان کو اصل مقام سے آگے جانے پر ہوئی تھی. اب یہ تھکاوٹ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور شاید اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اس سے آگے اب نہ جائیں، بس کافی ہے، اتنا بھولنا کافی ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں تھکتے تو کیا کرتے موسیٰ؟ امضی حقبا، چلتے ہی جاتے، تو بہت دور چلے جاتے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں تھک جاتے ہیں. اللہ نے یہ بھی ہمارے اندر ایک چیز رکھی کہ بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے، یا ابھی اتنا ہی کافی. اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کھانا لاؤ. اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ شاگرد کو استاد کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں اگر استاد بھی شاگرد کی خدمت کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج کر دیا کرتے تھے. تو اس سے استاد کی بھی عزت میں کوئی حرف نہیں آتا. لیکن قاعدے اور سلیقے کی بات یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کی خدمت کرے. یہ ایک اسلامی طریقہ ہے، اسلامی ادب ہے. آتنا غداءنا،
ورنہ خود بھی کہتے ادھر اٹھتے تھیلا کھولتے اور کھا لیتے. پھر اسی طرح اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرنا کوئی غیر اسلامی نہیں ہے. بعض اوقات ہم تھکے ہوتے ہیں تو کہتے نہیں ہم نے نہیں کسی کو بتانا ہم تھکے ہوئے. اس میں اعتدال ضروری ہے. نہ تو یہ کہ ہم ہر وقت یہی کہتے رہے ہم تھکے ہیں ہم تھکے ہم تھکے، اور نہ یہ کہ تھکے ہوں تو کسی کو نہ بتائیں اور غضبناک پھرتے رہیں، منہ سے نہ بولیں لیکن عمل سے سارا تھکاوٹ کا اظہار کرتے رہیں. یا یہ کہ پہلے چپ رہے پھر چیخ اٹھے تو نہیں پتا ہم کتنے تھکے ہوئے. یہ سب رویے امبیلنس ہیں، غیر متوازن رویے. متوازن رویہ کیا ہے کہ انسان اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، اپنے انسان ہونے کا، اپنی ضروریات کا اظہار کرتا رہے. اگر بھوک لگی اور کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس میں کیا بات ہے، ہمیں بھوک لگی تو ہم کہتے نہیں کسی کو نہیں بتانا تو بہت بری بات ہے، کیونکہ کہے گا کہ بھوکے ہو تمہیں بھوک بھی لگتی. ہم خدا کب سے بن گئے کہ وہ بھوک نہ لگے؟ صرف خدا ہے جو نہیں کھاتا، ہم سب کو تو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بھی شیطانی رویے ہوتے ہیں کہ انسان حقیقت سے دور ہو یا حقیقت کا اعتراف نہ کرے. پھر اسی طرح یہ کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے اور ان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بزرگوں کا کیا ایک امیج بنا ہوا ہے، کیا امیج ہے بزرگوں کا؟ نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، یا یہ انہیں تو بھوک لگنی نہیں چاہیے، انہوں نے تھکنا بھی نہیں چاہیے، ان کو تو 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے. اور اگر وہ کہیں کہ ہم تھک گئے ہیں یا آرام چاہیے تو اس کو ان کا عیب گردانا جائے. یہ عیب نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب انسان ہیں. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سفر کرنے والے کیا کرتے ہیں، چپ. بھوک لگی ہے تب بھی چپ، تھکے ہیں تب بھی چپ، بس منہ سوجا ہوا ہے اور غضبناک ہیں اور بس. اب دوسرا خود ہی گیس کرے. ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، ٹو مچ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بس ایک آدھ دفعہ انسان. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس سے کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، امیڈیٹ کمپینین سے کر رہا ہے، ہر ایک سے نہیں کر رہا. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، کہتے کہ اوہ آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اترے تھے چٹان کے پاس. صخرہ کہتے ہیں بڑے اور سخت پتھر کو. جب ہم آرام کے لیے ٹھہرے تھے اس چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، یعنی مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلوایا اس کو مجھے یا بھول میں ڈالا مجھ کو، یعنی اس مچھلی کے سمندر میں جانے کے واقعے کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، یعنی آپ سے، میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. بعض اوقات شیطان بڑی اہم باتیں بھلوا دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہم کو بڑے بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام بہت آگے چلے گئے اور تھک گئے وہاں جا کر. ہماری عمومی زندگی میں شیطان بعض اوقات ہمیں اہم چیزیں بھلوا کر کیا کرتا ہے، غیر اہم میں مشغول کر دیتا ہے، اور ہم غیر اہم کام کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ جب اہم کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم تھک چکے ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہوتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے کہا نہیں چلو واپس چلتے ہیں، ادھر ہی پہنچنا ہے. تھکاوٹ کے باوجود واپسی کا سفر یہ کر کے دم لینا ہے. جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات انسان بھوک اور تھکاوٹ اور باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے ہمیں نقصان دینے کے لیے، کھلا دشمن. کیا سبق ملتا ہے یہاں سے؟ ضروری بات، اہم ترین بات، مقصد کی بات. مقصد، یہ مقصد تھا نا ان کا، اسی کے لیے تو نکلے تھے. مقصد بھلوا دیتا ہے اور ہم پھر بھی نہیں مانتے. ہم کہتے نہیں ہمیں نہیں بھولا، ہمیں یاد ہے، لیکن ابھی ذرا ہمارا موڈ آف ہے اس لیے ہم مقصد کی کوئی بات نہیں کریں گے. یہ نہیں پتا وہ موڈ کس وجہ سے آپ ہے، وہ کس نے کرایا آپ. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ کام اتنے اہم ہوتے ہیں، اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہ کام اس دن نہ کریں، اس وقت نہ کریں. مثلا اگر آپ کا امتحان ہے اور آپ کا موڈ آف ہو چکا ہے کہ پڑھنے کا دل نہیں ہے اب، اور آپ نہیں پڑھتے اور آپ فیل ہو جاتے ہیں، تو اپنی دشمنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ،
واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بہت عجیب طریقے سے بنا لیا تھا، یعنی وہ سرنگ بنا کے گئی تھی، وہ تو بڑا حیرت انگیز راستہ تھا. اس میں کیا حکمت تھی کہ اس نے سرنگ بنائی تھی؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ جگہ بھول کے آگے چلے جائیں گے، تو واپس آ کر اسی سرنگ کو دیکھ کر وہاں رکیں گے.